بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو، سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 سے لے کر کے 25 تک پڑھی گئی ہے، 19 to 25. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اور اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ رہیے اور آپ کی بیوی، تو اور تیری بیوی ٹھہر جنت میں، پھر کھاؤ جہاں سے جی چاہے تمہارا، اور پاس مت آنا اس درخت کے یا مت جانا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے ان لوگوں میں سے جو اپنا نقصان کرتے ہیں، گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے. صاحب تفسیر مظہری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا ہے ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. اور دوسرے مفسرین نے ترجمہ کیا ہے گنہگاروں میں سے ہو جاؤ گے. میرے خیال سے صاحب تفسیر مظہری کا ترجمہ زیادہ محتاط ہے. تو پچھلی آیت میں تھا کہ ابلیس کو تو اخرج منها مذءوما مدحورا، یہاں سے نکل جا، بدحال ہو کر دھتکارا ہوا. اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام رہ گئے تو ان دونوں سے خطاب ہے کہ آپ اور آپ کی بیوی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیے، مطلب ٹھہریے، اور کھاؤ جہاں سے تم چاہو، اور اس درخت کے قریب مت جانا. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ تاکیدی حکم ہے. تاکیدی حکم کا مطلب یہ ہے کہ کھانے کی بات تو بہت دور، کھانے کی بات تو بہت دور، اس کے پاس بھی مت جانا. تو یہ تاکیدی حکم ہوگا. جیسے زنا کے باب میں کہا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو بہت دور کی بات، اس کے قریب بھی مت جاؤ. گفتگو ہے، ہاتھ لگانا ہے، اس کی طرف چل کر جانا ہے، یہ ساری چیزیں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کہا کہ لا تقربوا الزنا. اسی طرح کھانا تو بہت دور کی بات ہے، اس کے پاس بھی مت جانا. فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، بہکایا ان دونوں کو. وسوسہ یوسوس، وسوستن کا معنی ہے صوت الحلی، صوت الحلیتی، جو زیور کی آواز
نکلتی ہے، کھنکتی ہے، چھنکتی ہے، زیور کے اندر سے جب بجتے ہیں آپس میں اور جو آواز نکلتی ہے اس کو کہتے ہیں وسوسہ. تو بہت دھیمی آہٹ، بہت پست آہٹ، اس کو کہتے ہیں وسوسہ. وسوسے کا حاصل کیا ہے؟ وسوسے کا حاصل یہ ہے، ابلیس نے یوں کہا کہ اس درخت کے کھانے سے تمہارے اندر قوت ملکیت پیدا ہو جائے گی اور دائمی حیات، یعنی اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنا، یہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ نہ ہو جائے، یعنی قوت ملکیت یعنی صفت جو فرشتوں کی ہے وہ تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے، اور اسی طریقے سے جنت میں ہمیشہ رہنا تمہارا نہ ہو جائے، اس لیے تمہیں اس سے روکا ہے. گویا تم اگر جنت میں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس درخت کو کھا لو. یہ وسوسے کا حاصل ہے. گویا شیطان ابلیس یوں سمجھانا چاہتا تھا کہ پہلے آپ کو درخت کھانے سے جو روکا گیا تھا وہ اس لیے روکا گیا تھا کہ آپ کا وجود اس طاقتور غذا کا متحمل نہیں تھا، یعنی اتنی ہیوی غذا، اتنا ثقیل فوڈ کھانا یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا. لیکن اب تمہارے اندر قوت کے اندر ترقی پیدا ہو گئی ہے، طاقت کے اندر ترقی آ گئی ہے، قوت بڑھ گئی ہے، طاقت بڑھ گئی ہے. اب اگر اس کو کھا لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ کا وجود اس غذا کا متحمل ہو چکا ہے. تو پہلے اس لیے ممانعت تھی. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس وہاں سے نکال دیا گیا تھا تو وسوسہ اندازی کیسے کی؟ تو اس سلسلے میں علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف باتیں لکھی ہیں. اب وہ باتیں ایسی ہیں کہ ضروریات ایمان میں سے نہیں ہے، یعنی اس کے متعلق پوچھ نہیں ہوگی. ہمیں قرآن کریم نے جو کہا ہے وہ کافی ہے. لیکن تاہم عرض کر دوں، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات تو یہ فرمائی، اور علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ معالم التنزیل والے اور ان سے پھر صاحب تفسیر مظہری نے وہاں سے نقل کیا اپنی تفسیر کے اندر، کہ ابلیس جب وہاں سے نکال دیا گیا تو اب وسوسہ اندازی کیسے ہوئی؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ لکھی کہ نکال دیا گیا جنت سے، ابھی تھا عالم بالا میں، تو جنت کے دروازے سے داخل ہونے کی اس نے کوشش کی. تو محافظین جو تھے جنت کے دروازے پر، جو گارڈ تھے، جو واچ مین تھے، فرشتے، انہوں نے اس کو روکا کہ تو اندر نہیں جا سکتا. تو سانپ یہ بھی محافظین میں سے تھا، وہ ابلیس کے پاس آیا، اور سانپ کل حیوانات میں بہت حسین اور خوبصورت تھا. اس کے اونٹ کی طرح 4 پیر بھی تھے، لیکن اس کے اس کارنامہ کی وجہ سے اس کی کوچے کاٹ دی گئی اور وہ پیٹ کے بل چلتا ہو گیا. تو بہرکیف ابلیس اور سانپ کے درمیان مذاکرہ ہوا، کنورسیشن ہوا. ابلیس نے کہا کہ مجھے تو اپنے منہ میں بٹھا لے، اور تو اندر جائے گا، تو محافظ ہے. چنانچہ اپنے منہ میں اس کو بٹھا لیا، اور محافظ جو دوسرے فرشتے تھے ان کا اس کا احساس ہوا نہیں، اس کا علم ہوا نہیں، اور اس طریقے سے وہ اندر چلا گیا. اور دوسری بات، جو انصب ہے، جو بے غبار ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق اس کو بھی علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا
کہ ابلیس جنت کے دروازے کے پاس آتا جاتا تھا، اور ادھر آدم اور حوا علیہم السلام وہ بھی جنت میں ٹہلتے تھے، تو کبھی جنت کے گیٹ کے پاس آ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام وہ دونوں جنت کے دروازے کے پاس اندر کے حصے میں ٹہل رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کیا خوب ہے، اب جنت میں رہنا ہے، نعمتیں ہیں، مزے ہیں۔ یہ جملہ سن لیا ابلیس نے، وہ باہر چکر لگا رہا تھا۔ تو ابلیس جب یہ دروازے کے پاس تھے، یہ بھی دروازے کے پاس باہر کے حصے میں آ کر کے رونے کی صورت بنائی اور خوب رویا، نوحہ کیا، زاری کی۔ سب سے پہلا ابلیس جس نے نوحہ کیا، اور سب سے پہلا ابلیس جس نے تکبر کیا، سب سے پہلے تکبر کرنے والا بھی ابلیس، سب سے پہلے نوحہ کرنے والا بھی ابلیس، اور سب سے پہلے حسد کرنے والا بھی ابلیس، اور سب سے پہلی نافرمانی کرنے والا بھی ابلیس۔ تو اس نے نوحہ کیا، زاری کی، خوب رویا، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے دل میں رقت طاری ہو گئی، ان کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ تو پوچھا کہ تو روتا کیوں ہے، کیا بات ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ میں اپنے آپ پر نہیں روتا، مجھے رونا تم پر آتا ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ تو کہا کہ رونا تم پر اس بات پر آتا ہے کہ اب تم بھی مرو گے اور تمہیں بھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام متاثر ہوئے اور غمزدہ بھی ہوئے۔ ان کو متاثر اور غمزدہ دیکھ کر کے ابلیس نے سوچا کہ میرا جادو چل گیا، میرا جادو چل گیا۔ اس نے آگے کی بات کہی کہ خیر جو مقدر میں ہوگا وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں، اور وہ تدبیر یہ کہ یہ درخت جو ہے اس کو کھا لو تو تم ہمیشہ رہو گے اس میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی شدت سے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں انکار پر انکار، وہاں اصرار پر اصرار۔ دیکھا ابلیس نے کہ اب شکار ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، تو اس نے قسم کھائی، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ قسم کھائی کیا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ویل ویشر ہوں، گڈ ویشر ہوں، بدخواہ نہیں ہوں۔ اور اب تک کسی نے ایسی جھوٹی قسم کھائی نہیں تھی، پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ہوا کہ بھلا اللہ کی کوئی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے؟ تو آدم اور حوا علیہ السلام ان کے کہے میں آ گئے، تو اس کو بیان کیا ہے، فوسوس لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا تاکہ ان دونوں کے سامنے ظاہر کر دے وہ چیز جو ان دونوں سے چھپی ہوئی ان کی شرمگاہوں سے۔ اور شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں نہیں روکا اس درخت سے مگر اس واسطے کہ تم نہ ہو جاؤ فرشتوں میں سے، اور تم نہ ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والوں میں سے۔ یعنی اس لیے روکا کہ اگر تم کھاؤ گے تو ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور اللہ چاہتے نہیں ہے ایسا، تو تمہیں نکالنے کے لیے وَقَاسَمَهُمَا، اور اس بات پر اس نے قسمیں کھائی، ان دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دلہ کے اندر ضمیر لوٹتی ہے ابلیس کی طرف۔ ابلیس نے ان دونوں کو مائل کیا فریب کے ذریعہ۔ دلہ یدلی تدلیتاً، اور ادلا یدلی ادلاً، اور تدلہ، یہ سب ایک معنی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مقام اطاعت سے مقام معصیت میں لا گرایا، مطیع تھے، فرما بردار تھے، اور اس مقام سے حضرت
آدم علیہ السلام کو نیچے لا گرایا۔ فلما ذاق الشجرۃ، پس جب ان دونوں نے کھانا تو بہت دور کی بات، صرف چکھا تھا، ابھی رکھا ہی تھا منہ میں، کہ بدت لہما سوآتہما، ان دونوں کے سامنے ان کی سوءت، ان کی عورت، ان کا ستر کھل گیا، ظاہر ہو گیا۔ اس سلسلے میں 2 باتیں لکھی ہے کہ ستر اوپر جو کپڑا تھا وہ کیا تھا، تو کہا کہ وہ پورا نور تھا، اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ ناخن تھا، پورا بدن، جیسے ناخن یہاں ہے اس طریقے سے، لیکن اس درخت کے کھانے کی وجہ سے سارے بدن کے ناخن اتر گئے، صرف یہ رہ گئے، جو ناخن کی شکل میں پردہ تھا وہ نکل گیا اور یہ ناخن رہ گئے۔ اور یہیں سے حضرت حوا علیہ السلام کے متعلق یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے درخت کو زخمی کیا، خون آلود کیا، تو اس کی پاداش میں تمہیں بھی خوناد کیا جاتا ہے۔ یہیں سے پھر ماہواری ہر مہینے جو ہوتی ہے وہ شروع ہوئی۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ شجرہ، اس میں 4 قول ہیں۔ انجیر، جسے ہم تین کہتے ہیں، فگ، کھجور جسے تمر کہتے ہیں، ڈیٹس، انگور جسے ہم عنب کہتے ہیں، گریپس، اور گیہوں کا درخت۔ بہر کے اب جو بھی ہو، فلما ذاق الشجرۃ، جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان کے سامنے ان کا ستر ظاہر ہو چکا۔ اب ستر کو چھپانے کے لیے وہ لگانے لگے، طفقہ یقصفانی، چپکانے لگے، لگانے لگے، جوڑنے لگے۔ اسی سے خصاف کہتے ہیں جوتا گانٹھنے والے کو، خصاف کہتے ہیں، فقہا میں خصاف بھی گزرے ہیں، تو جوتا گانٹھنے والا، مطلب جوڑنے لگے اپنے جسم سے۔ وہ دونوں اپنے اوپر درخت کے پتے جوڑنے لگے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے۔ یہیں سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ستر کا کھولنا تنہائی میں بھی درست نہیں ہے، بلا ضرورت۔ ضرورت کی وجہ سے تو ہر شخص کھولتا ہے، لیکن ویسے ہی تنہائی میں ستر کھولے بلا ضرورت، یا اپنی بیوی کے سامنے ویسے ہی بلا ضرورت ستر کھول کر کھڑا رہتا ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ شرم و حیا کے خلاف ہے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، ان دونوں کے رب نے، یعنی آدم اور حوا علیہم السلام کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا اس درخت سے؟ انہوں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمْ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ اے آدم علیہ السلام، یہ یعنی یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے کہ پھر تم شقاوت کے شکار ہو جاؤ۔ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ حکم آیا، اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی جانب سے کلمات کیچ کر لیے، لے لیے، حاصل کر لیے، اور وہ کلمات پڑھے توبہ استغفار کے، اور اللہ رب العزت نے توبہ قبول فرمائی۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اس فعل کے سرزد ہونے کے بعد مفسرین لکھتے ہیں کہ 200 سال تک روتے رہے، اور 40 دن تو ایسے گزرے کہ کھایا پیا نہیں، اور 100 سال تک حضرت آدم حوا کے قریب نہیں ہوئے۔ ہمیں جو حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہو، ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔
تو اس سے ہمیں اپنی خطاؤں پر ندامت کا، توبہ کا، پچھتاوے کا، پشیمانی کا سبق لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے آبا، سب کے جد امجد، سب کے اوپر سب سے پہلا انسان دنیا کا حضرت آدم علیہ السلام، اور ان سے یہ فعل سرزد ہوا، تو اس فعل سرزد ہو جانے کی وجہ سے اس گناہ کو دور کرنے کے لیے، اپنی معافی منوانے کے لیے کتنی آہوزاری کی ہوگی، کتنا روئے ہوں گے۔ تو فرمایا یہی وہ کلمات ہیں جو تلقی جس کو حاصل کر لے۔ دوسرے کلمات بھی لکھے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ کلمات بھی لکھے ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہ ہیں: اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا اور رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تباہ ہونے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو، فرمایا تم اتر جاؤ، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، جیسے آپس میں دشمنی ہوتی ہے۔ اہبتا بھی آیا، اہبتو بھی آیا، تو اہبتا ہو وہاں تو واضح ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام، یہ دونوں کو خطاب ہے، اور اہبتو ہو تو وہاں یوں کہتے ہیں کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور ان دونوں سے وجود میں آنے والی رہتی دنیا تک جو بھی نسل ہیں ما یعول مستقبل کے اعتبار سے، ان تمام سے خطاب ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ابلیس کو بھی شامل کیا کہ ان کو بھی، کیونکہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ابلیس کو نکل جانے کو کہا، لیکن وہ تھا تو عالم بالا میں، زمین پر اترا نہیں تھا، اب سب کو ساتھ میں زمین پر اترنے کو کہا جا رہا ہے۔ اور اگر وہ بات مان لے تو پھر وہ وسوسہ اندازی والی بات فٹ نہیں ہوتی۔ تو بہر کے جو بھی ہو، کہا تم اترو، تمہارا بعض کا دشمن ہے، تمہارے لیے زمین میں ایک ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ وہ وقت کون سا؟ موت تک، حتیٰ یأتیک الیقین، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ فرمایا اس میں یعنی زمین ہی میں تم زندہ رہو گے، مطلب اسی میں گزر بسر ہوگا تمہارا، اور اسی میں تم مرو گے، اسی میں دفن کیے جاؤ گے، اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہی تعبیر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت۔